اچھا، جب یہ پتہ چلا ہے، ایک اور بات یہاں پہ بہت اہم ہے، میں عائشہ کے متعلق ذکر کرتا ہوں کہ یہ جماعت عمریہ کو بیدار کرنے کے لیے کہ عائشہ کا کذب اور افتراء رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیحین میں ثابت ہے، صحیحین میں ثابت ہے کہ اس عورت نے، اس خاتون نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ بولی ہے۔ میں اس کے 2 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، اب عائشہ کی اگر صداقت گر جائے نا، لا تکذبوا علی فمن کذب علی فانہ یلج النار، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، صحابہ سے خطاب فرمائے، جو مجھ پہ جھوٹ باندھے گا، جو مجھ سے جھوٹی بات نسبت دے گا، وہ کیا ہوگا؟ اس کی جگہ جہنم میں، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہ ان کے پورے مذہب کے بطلان کے مساوی ہے۔ یہ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر کتاب التفسیر میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ ہے حدیث نمبر 4009، صفحہ یہاں پہ اسکین نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، حدیث نمبر 4912۔ عائشہ خود عائشہ سے روایت ہے، اس نے خود اقرار کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان افترا کیا۔ قالت، اس نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یشرب عسلا عند زینب ابنت جحش، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زوجے جو ان کے رشتہ دار بھی ہے، جو ان کے پھوپھی کی لڑکی بھی ہے، ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس ان کو پسند تھا، شہد کھاتے تھے، وہاں پہ شہد نوش فرماتے تھے۔ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، اور وہ وہاں پہ ٹھہرتے تھے اپنے پھوپھی کے پھوپھی کے لڑکی کے پاس، جو ان کی زوجہ بھی ہے، ٹھہرتے تھے۔ فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ، تو میں نے اور حفصہ نے سازش کی ہے، اللہ اکبر، أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ، آپ میں سے، ہم دونوں میں سے، ہم نے آپس میں سازش کی ہے، پیکٹ بنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی بھی 2 کے پاس آ جائے تو ہم جھوٹ کہیں گے ان سے۔ کیا جھوٹ کہیں گے ان سے؟ اکلت مغافیر، آپ نے مغافیر کھایا۔ مغافیر عرب میں ایک مادہ ہوتا ہے جو بہت ہی بدبو ہوتی ہے، اس سے بہت ہی قبیح بو آتی ہے۔ انی اجد منک ریح مغافیر، ہم آپ سے، ہمیں بدبو آ رہی ہے، آپ سے تعفن اور نتن اور بدبو آ رہی ہے مغافیر کی۔ قال لا، تو جب ہم نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں پیا، ولکنی کنت اشرب عسلا عند زینب، میں نے تو زینب کے پاس گیا تھا، میں نے وہاں پہ عسل کھایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے، یہ تو اس کے بہت سارے اس کے قصے ہیں اسی کتاب میں، بخاری میں اور مسلم میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ انہوں نے خود نہ اللہ سے ڈرایا، نہ روز جزا سے ان لوگوں نے ڈرایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ان کے منہ پر ان لوگوں نے جھوٹ بولا، عائشہ اور حفصہ نے۔ اچھا، یہ کتاب صحیح بخاری بترجمت الشیخ ستار الحماد، جلد نمبر 4، چاپ سعودی عرب دار السلام میں چھپی ہے۔ یہ حدیث نمبر 4912، صفحہ نمبر 835، ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں شہد پیتے اور ان کے پاس ٹھہرتے تھے، چنانچہ میں نے اور حفصہ نے باہمی اتفاق سے طے کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس بھی آئیں تو وہ کہے کہ آپ نے مغافیر کہی ہے، کیونکہ میں آپ سے مغافیر کی بو محسوس کرتی ہوں۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو منصوبے کے مطابق یہی کہا گیا، یعنی جھوٹ بولے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ جھوٹ بول سکتی ہیں تو ان کے وفات کے بعد جب ان کا منفعت ہے، دنیا کی، ان کے ابے کی خلافت بن رہی ہے، اس کی خلافت کی شرعیت کی بات ہو رہی ہے، ان کی خلافت کی، مثلا ان کی سیاست کی صحت کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ کیوں جھوٹ نہیں بول سکتی؟ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائے، فائدہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لطیف مزاج اور نفاست پسند تھے. کیوں آپ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ آپ کے جسم مبارک یا کپڑوں سے کوئی ناگوار بو آئے؟ آپ ہمیشہ خوشبو پسند کرتے اور خوشبو لگایا کرتے تھے. عائشہ نے یہ پروگرام اس لیے تشکیل دیا تھا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جانا اور وہاں قیام کرنا کچھ کم کرنا. دیکھیں عائشہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زینب کے پاس جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ادھر رک جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یہ کام کم کر دیں. اس کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے تو اپنے ابے کی خلافت کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتی. اب ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں اس کے جھوٹ کا. ملاحظہ فرمائیے، صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 1، ترجمہ محمد ناصر الدین المدنی. یہ صفحہ نمبر 706 ہے، حدیث نمبر 1370 ہے. عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا اطلع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اہل القلیب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد حکم دیا صحابہ کے کہ وہ کفار کے سردار جن کی اکثریت ہمارے آقا ہمارے سید امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے جہنم واصل ہو چکے تھے، ان کو ایک کنویں میں ڈال دیں، ان کے اجساد کو. تو ان کے اجساد کو صحابہ نے کھینچ کے اس کنویں میں ڈال دیا. اس کو قلیب بولتے ہیں، قلیب بدر. اور صحابہ کرام جب نشہ کرتے تھے نا شراب کی، تو اسی قلیب بدر والوں کے لیے وہ نوحہ سرائی کرتے تھے. آپ کو میں نے اشعار سنائے تھے نا، یاد ہے آپ کو؟ کیونکہ دل میں ان کا وہی تھا، قلیب والوں کے ساتھ، اس کنویں والوں کے ساتھ ان کے دل میں درد تھا. جب نشہ ہوتا تھا تو نوحہ پڑھتے تھے ان کے. اچھا، تو ان کو کنویں میں ڈال دیا. پھر وہ اس کنویں کے اوپر آ گئے. فقال وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا آپ نے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا آپ سے اس کو حق پایا؟ اللہ کی عذاب، میری رسالت وغیرہ مرنے کے بعد پتہ چلا نہیں پتہ چلا آپ کو؟ فقیل له تدعو امواتا، لوگوں نے کہا آپ تو مردوں کو پکار رہے ہیں. یہ تو شرک ہے. آپ مردوں کو پکار رہے ہیں. فقال، یہ بولنے والا بھی عمر بن خطاب تھا، اعتراض کرنے والا. فقال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون، آپ ان سے زیادہ میری بات کو نہیں سمجھ سکتے. آپ میری بات ان سے زیادہ، وہ میری بات کو ان سے بہتر نہیں سنتے. ہائے ہائے، جن سے کافر مردے جن سے بہتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا صحابت ہے. ابو جہل کا لاشا ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہتر سنتا ہے. اچھا، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ یہ مر چکے ہیں. اچھا، روایت یہ ہے، ابن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے والے کفار کے پاس تشریف لے گئے، وہی بدر میں جو گڑھا تھا، جو کنواں تھا، اور فرمایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے اسے سچا پایا؟ عرض کی گئی کہ آپ مردوں کو پکار رہے ہیں. فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی کو ایک دوسرے سند کے ساتھ ہم بیان کریں بھائی صاحب. یہ بخاری جلد نمبر 2 ہے، جلد دوم. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ صفحہ نمبر ہے 774، حدیث نمبر ہے 3974. یہاں پر انس بن مالک نے روایت کی ابو طلحہ سے. میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اردو میں پڑھ لیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا؟ انس بن مالک نے حضرت ابو طلحہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن کفار قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینکنے کا حکم فرمایا تھا. چنانچہ ان گندے لوگوں کو ایک گندے کنویں میں پھینک دیا گیا. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوتا تو 3 راتیں وہاں قیام فرما رہے. جب میدان بدر میں تیسرا دن آیا تو اپنی سواری کو حکم فرمایا. چنانچہ آپ کی اونٹنی پہ کجاوا کس دیا گیا. جب آپ چل پڑے تو صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے چل دیے. اور ان حضرات کا بیان ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کسی حاجت کے لیے جا رہے ہیں، یعنی کسی کام کے لیے جا رہے ہیں.
حتیٰ کہ آپ اسی کنویں کے مندیر پر جا پہنچے اور ان لوگوں کے نام مع ولدیت لے کر مخاطب فرمایا کہ اے فلان ابن فلان، اے فلان ابن فلان، کیا یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہے کہ تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے؟ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھا وہ تمہیں مل گئی یا نہیں؟ راوی کا بیان ہے کہ عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں جن کے اندر روحیں نہیں ہیں۔ عمر نے کیا کہا تھا؟ عمر نے کہا، یا رسول اللہ، ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ مردوں سے بات کر رہے ہیں آپ، یہ کوئی کام ہے بھائی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اللہ اللہ یعنی ابو جہل کی لاش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو عمر سے بہتر سمجھتا، ٹھیک ہے نا؟ یہی تو مطلب ہے اس کا۔ ابو جہل کا جو لاشا ہے، شیبہ کا جو لاشا ہے، وہ عمر سے افقہ ہے، عمر سے بہتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتا۔ اچھا، جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، ایک اور حدیث بھی آپ کو دکھاؤں۔ یہ حدیث صفحہ نمبر 689 بخاری میں حدیث نمبر 1338 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ان المیت لیسمع قرع نعالہم، مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ انس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان جوتوں کے آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ سب باتیں آپ کو پتہ چل گیا نا، مختلف اسانید کے ساتھ، کہ ابو طلحہ سے بھی روایت، عبداللہ بن عمر سے بھی روایت۔ یہ لوگ وہ تھے جو وہاں پہ موجود تھے، ٹھیک ہے نا؟ جنگ بدر میں ابو طلحہ موجود تھے، انہوں نے اپنی چشمدید روایت کیا۔ اب ملاحظہ فرمائے عائشہ، یہ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 2، یہ صفحہ نمبر 777 ہے، حدیث نمبر 3978، عن ہشام عن ابیہ، عائشہ سے روایت۔ عائشہ سے کیا روایت ہے؟ بلکہ یہ حدیث 3979، عائشہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ اس گڑھے پر کھڑے ہو گئے جس میں مشرکین کے مقتولین بدر پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے ارشاد کو سن رہے ہیں، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اب یہ جان گئے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہتا ہوں وہ حق ہے۔ فقال لهم ما قال انهم لا يسمعون۔ دیکھیں، عائشہ کہہ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ عائشہ تو وہاں پہ تھی نہیں، تو وہاں پہ کیوں کہہ رہی ہے؟ تو وہاں پہ تھی نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ نہیں تھی، کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا؟ عائشہ نے تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے ارشاد کو سن رہے ہیں، بلکہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کیا تھے کہ یہ مردے جو ہیں آپ سے بہتر میری بات کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن آپ جو ہیں یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ عائشہ کیا کہتی ہے؟ فقال لهم ما قال انهم لا يسمعون بل انما قال انهم الان لا يعلمون ان ما كنت اقول لهم حق۔ یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مردہ میری بات سن رہے ہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میری باتیں حق ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ یہ میری باتیں تم صحابہ سے بہتر سنتے ہیں، یہ مردہ۔ عائشہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں، انہوں نے نہیں فرمایا۔ یہ جھوٹ ہے کہ نہیں بھائی؟ کیونکہ وہ وہاں پہ تھی بھی نہیں۔ یہ کس لیے کہہ رہی ہے کہ پیغمبر نے نہیں فرمایا؟ وہ اس لیے انک لا تسمع الموتى، کیونکہ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، تو اس نے اپنے اجتہاد سے وہ جو انک لا تسمع الموتى، موتى سے مراد کفار ہیں، اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دیا کفار جو ہے نا، اور عائشہ نے یہ آیت بھی پڑھی ہے وما انت بمسمع
فی القبور، آپ جو مردے قبروں میں ان کو نہیں سنا سکتے کچھ. یہ مسمع من فی القبور، یہ اس سے مراد حی زندہ کفار ہیں، اس سے مراد قبرستان والے مردے نہیں ہیں. عرض یہ ہے کہ عائشہ نے اپنی اجتہاد کی وجہ سے، قرآن کے نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس نے ایک صحیح حدیث کی تکذیب کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا ہے کہ پیغمبر نے ایسا نہیں فرمایا. یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر الدمشقیہ، الجزء السادس، چاپ دار طیبہ للنشر والتوزیع. ملاحظہ فرمائیے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اور جب آپ ان کو سناتے ہیں تو یہ پیٹ موڑ کے یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ کون سے مردے ہیں جو پیٹ بھاگ جاتے ہیں؟ یہ کون سے مردے ہیں جو بہرے ہیں؟ اور بھائی یہ زندہ کفار ہیں. اللہ نے ان کو، کیونکہ یہ بات سنتے ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا حق بات کا، اس لیے ان کو مردہ بولا. اچھا، فرمایا اس آیت کی تفسیر میں، انک لا تسمع الموتى ای لا تسمعهم شیئا ينفعهم فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم وقر الكفر. یہ کفار ہیں اسی طرح کہ آپ مردے کو ایک ایسی چیز سنا دینا کہ ان کو اس کا فائدہ ہو. مردے کو نہیں سنا سکتے، مردہ سن تو لے لیتا ہے، اب اس کو کلمہ پڑھائیں، اس کلمہ پڑھنے کا مردے مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا، اس طرح مراد ہے اس کا. قرآن مجید کفار کو مردہ بولا ہے اس لیے کہ ان کے دلوں پہ پردہ ہے اور ان کے کانوں پر کفر کا ایک حائل دیوار ہے. ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انعام میں آیہ نمبر 122 میں اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. ایک شخص جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور قرار دی. وہ لوگوں میں نور کے ساتھ زندگی کر رہا ہے. کیا وہ اسی طرح ہے، اس شخص کی طرح جو ظلمات میں، تاریکیوں میں؟ یہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا. اس سے کیا مراد؟ یعنی کافر تھا، ہم نے اس کو نور ایمان دیا. مردے سے مراد کافر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پہ عائشہ نے اپنی اجتہاد کی وجہ سے ایک آیت کو غلط سمجھا ہے، اس کی وجہ سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ رہی ہے. کہتے پیغمبر نے یہ نہیں کہا، حالانکہ پیغمبر نے کہا. تو پتہ یہ چلا کہ عائشہ کی باتوں پہ متعدد وجوہ کی وجہ سے کوئی اعتبار نہیں ہے.